بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و قلوبنا بالقوس محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین والمعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے حسین کہ جو حضرت آدم خیر البشر سے لے کر تمام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں مسلسل یہ 7ویں قسط پیش کی جا رہی ہے، انبیاء کرام اور کربلا۔ انبیاء کرام اور کربلا میں آج کا تذکرہ جناب سلیمان علیہ السلام جو کہ نبی اللہ ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات میں حکومت قائم فرمائی تھی۔ مختصر میں بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کے لیے شیشے کا محل تیار ہوا، لکڑے کا محل تیار ہوا، پتھروں کا محل تیار ہوا۔ یہ پہلے نبی ہیں کہ شیشوں کا محل، ایسا نہیں کہ آج کل شیشے کی بلڈنگ بن رہی ہے، شیشے کا محل بن رہا ہے، شیشے کی برج بن رہی ہے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جناتوں نے شیشے کے کان بنائے تھے، محل بنائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے کچھ فرشتے بھی معین رکھے تھے ان کے حکم ماننے کے لیے۔ ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، تیز ہوا کو، ہلکی ہوا کو، یہاں تک کہ ہوائیں اتنی تابع تھیں کہ اگر کوئی کہیں بات کرتا تھا جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو وہ ہوائیں ان تک وہ آواز پہنچا دیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے تانبے کا چشمہ جاری کیا تھا اور 3 روز تک مسلسل صبح اور شام تانبا پانی کی طرح بہتا رہا، اور اب جو بھی تانبا کائنات میں لوگوں کو مل رہا ہے اسی تانبے میں سے ہے۔ اور اللہ نے جنوں کو ان کا تابع بنایا تھا، ان کی خدمت کرتے تھے۔ جنوں کے اوپر جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی تھی اور ان کی بات مانتے تھے، اور خلاف ورزی اگر کر دیں تو وہ دنیا میں بھی جلائے جاتے تھے اور آخرت میں بھی جلائے۔ دنیا میں اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ معین کر رکھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں جو سزا دینے کی چھڑی تھی، ڈنڈا تھا یا ہنٹر تھا، چابک تھا، وہ آگ کا تھا۔ جب بھی کوئی اگر جناب سلیمان علیہ السلام کی باتیں نہیں مانتا تھا تو وہ اسی سے اس کو مارتے تھے، وہ جل کر ختم ہو جایا کرتا تھا یہاں پر اس دنیا میں۔ حضرت سلیمان کے لیے جواہرات غوطہ لگا کر دیو نکالتے تھے، اور جو غوطہ لگا کے لاتے تھے وہ جواہرات ان کے تخت میں بھی لگائے جاتے تھے۔ حضرت سلیمان کے سلسلے میں ملتا ہے، روایت بتاتی ہے کہ سونے اور ریشم کا ایک ایسا تخت بنایا گیا
ایسا تخت بنایا گیا جو 1 فرسخ چوڑا تھا، یعنی 3.25 میل، اور اس کے بیچ میں جو تخت بنا تھا اس کے بیچوں بیچ میں ایک سونے کا تخت تھا، منبر تھا، جس پہ حضرت سلیمان بیٹھا کرتے تھے، اور اس کے چاروں طرف سونے اور چاندی کی 3000 کرسیاں تھیں، 3000 کرسیاں سونے اور چاندی کی، اور جو سونے کی کرسیاں ہوتی تھیں اس پہ پیغمبران جو اس وقت تھے وہ بیٹھتے تھے، اور چاندی کی کرسی پہ علماء بیٹھتے تھے، اور اطراف میں تمام جن، شیاطین اور پرندے چرندے انسان سب کے سب پرندے سایہ کیے رہتے تھے، اور یہ لوگ وہاں پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ مشرق و مغرب میں 700 برس اور 7 مہینے تک تمام دنیا پر جناب سلیمان نے حکومت کی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام جو کہ ان کے بہت بڑا تخت بھی تھا اور ان کے بہت سارے اختیارات بھی تھے، اور یہی نبی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ پر سب سے پہلا غلاف چڑھایا۔ اس کے لیے آپ حیات القلوب میں صفحہ نمبر 645 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 1 ہے، حصہ نمبر 1 ہے، اور 22واں باب ہے یہ، جس میں تذکرہ موجود ہے کہ سب سے پہلے جناب سلیمان نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا، اور جناب سلیمان نبی ہی ایک ایسے نبی ہیں جو تمام نبیوں کے بعد جنت میں جائیں گے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی آرزو کرنے کی وجہ سے تمام پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں جانا پڑے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بحر الانوار جلد نمبر 44 میں اور صفحہ نمبر 244 اور حدیث نمبر 42 میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان ایک مرتبہ بساط پہ بیٹھ کر، یعنی ان کا جو تخت تھا، ہوا میں سیر کر رہے تھے، چلے جا رہے تھے۔ وہ زمین کربلا کے اوپر سے گزرے تو بساط ہوا میں ہچکولے لینے لگا، ہلنے لگا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ وہ کہیں زمین پر نہ گریں۔ تھوڑی دیر بعد آرام اور سکون پیدا ہوا، اور وہ بساط جس پہ سوار تھے زمین کربلا پہ اتری۔ حضرت سلیمان نے ہوا سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو نے مجھے کیوں یہاں اتارا ہے؟ ہوا نے عرض کیا، اس جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، یہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ ہوا نے عرض کیا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے اور حضرت علی کے فرزند ہیں۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، ان کا قاتل کون ہے؟ ہوا نے عرض کیا، اس کا نام یزید ہے جو امام حسین کو قتل کرے گا۔ زمین اور آسمان میں رہنے والے تمام طرف سے اس پر لعنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ کو بلند کیا اور یزید پر لعنت کی، اور جنوں اور انسوں نے آمین کہا۔ پھر ہوا دوبارہ چلی اور ان کی بساط کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگی۔ حضرت سلیمان کے زندگی میں یہ واقعہ رونما ہوا، جو اپنے بساط پہ بیٹھے ہوئے تھے، جا رہے تھے، اور کربلا کی زمین پہ اترے بھی۔ بڑا افسوس ان مسلمانوں پہ ہے جو نعرے تکبیر کے ساتھ نواسے رسول کو قتل کر رہے تھے کربلا کے میدان میں۔ بڑا افسوس ہے کہ کلمہ گو ہونے کے باوجود بغض اتنا ان کے کلیجوں میں اتر چکا تھا کہ ان کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ فرزند رسول امام حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آج 7 محرم الحرام جناب قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں،
وہ قاسم جو کہ 13 برس کے ہیں مولا کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مولا کہتے ہیں بیٹا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ تمہیں دیکھ کر مجھے تسلی ہوتی ہے۔ جناب قاسم بار بار آتے ہیں، بار بار پوچھ کر جاتے ہیں۔ جناب قاسم کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے اجازت نہیں ملے گی، سر کو جھکا کر بیٹھ گئے، رونے لگے۔ یکایک ان کو یاد آیا کہ بابا نے آخری وقت میں ایک تعویذ بازو پہ باندھی تھی۔ اب جو قاسم نے تعویذ کو کھولا تو اس میں کیا دیکھا؟ ارے بابا کے خط میں لکھا تھا بیٹا قاسم میرے بھائی پر کربلا کے میدان میں اگر تمہاری شہادت کی ضرورت پڑے تو تم شہید ہو جانا میری طرف سے۔ عزیزان محترم، جناب قاسم نے خط کو دیکھا، خوشی خوشی امام حسین کی خدمت میں آئے، مولا کے سامنے خط کو پیش کیا۔ مولا نے خط دیکھا، بھیا حسن کا خط ہے۔ خط کو آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے بوسے دیے۔ اب جو خط کے نامے کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا اے بھیا قاسم کو اپنے اوپر میری طرف سے نثار کر لینا، میدان میں جانے کی اجازت دے دینا۔ عزیزان محترم، خط کو پڑھنے کے بعد مولا نے اجازت دی۔ اجازت میں قاسم میدان میں آئے۔ ارے جنگ کرتے کرتے یکایک ظالم نے حملہ کیا۔ ارے ظالم نے حملہ کرنا تھا کہ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی یا امت ادرکنی، یا امت ادرکنی۔ ادھر قاسم نے آواز دی، ضعیف حسین کمر پکڑے ہوئے تیزی سے کربلا کے میدان کی قاسم میں آ رہا ہوں، قاسم میں آ رہا ہوں۔ حسین آواز دیتے گئے قاسم کی کوئی آواز نہ آئی۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں جب قاسم کی کوئی آواز نہ آئی تو حسین ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے، کہتے ہیں بیٹا قاسم آواز دو، تمہارا چچا بلا رہا ہے۔ قاسم نے کوئی آواز نہ دی۔ پھر حسین نے کہا قاسم آواز دو، تم کہاں ہو؟ تم مجھے دیکھ نہیں رہے ہو۔ پھر قاسم نے کوئی آواز نہ دی۔ ارے قاسم ہوتے تب نہ آواز دیتے۔ ارے تاریخ بتاتی ہے کہ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے تھے اور آنے کے بعد ظالموں نے قاسم کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ ارے لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کربلا کے زمین میں بکھر چکے تھے۔ اب جب تیسری مرتبہ حسین نے آواز دی، اے قاسم تمہیں امام وقت پکار رہا ہے، آواز دو۔ اب جو قاسم کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں بکھرے تھے ہوا میں بلند ہوئے، آواز دی، اے آقا میں یہاں ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔